میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ نے قیام حسین مولا کی بات کی کہ جب وہ کربلا میں گئے تو انہوں نے قیام بھی کیا، اور اس کے اوپر میں نے آپ کا جو سب سے پہلے جو بھائی تھے ایک بڑا ڈیٹیلڈ آپ کا سیشن ہوا، وہ میں نے سنا، اور ماشاءاللہ کافی سارے کوشچن میرے وہاں پہ آپ نے آنسر کر دیے، لیکن صرف ایک دو کوشچنس میرے ہیں یہاں پہ کہ جب مولا حسین جب وہاں پہ انہوں نے قیام کیا تو جب لشکر نے مولا کو وہاں پہ جب گھیرا ہے تو ہمارے علماء یہاں پہ ہمیں ممبر سے یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے مولا حسین کو کچھ آپشنز دیے تھے اور مولا نے بھی ان کو کچھ آپشنز دیے تھے، جیسا کہ ابھی ریسنٹ مجالس میں ہم نے جو یہ محرم 1446 کا اب گزرا ہے، اشرا ایک علامہ صاحب نے یہاں پہ پڑھا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ آپ میرا رستہ مت روکیں، مجھے 2 سے 3 ریاستوں کے نام بتائے گئے تھے، میں وہاں پہ موو کر جاؤں گا، تو آپ مجھے جا لینے دیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یزیدیوں کو اور ان کا جو لشکر تھا کیا ان کو بائی پاس کر کے وہاں سے موو ہو جانا چاہتے تھے، یا ان کا کوئی مشن تھا کہ وہ جا کہاں رہے تھے؟ دیکھیں یہ تو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نکلے تھے، لیکن ان کا سٹاپ بیسیکلی کیا تھا ان کا؟ یعنی کہ اگر آپ کو پتا ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس سمت جا رہے تھے؟ ان کا اگر یزیدی ان کا وہ نہ روکتے، میرے مولا قیام وہاں پہ نہ کرتے، تو مولا کی فائنل ڈیسٹینیشن کیا تھی اور وہ کون سا ڈفرنس کرنے جا رہے تھے؟ جی بالکل، اگر وہ نہ روکتے نا، لشکر سامنے سے لشکر نہ آتا تو ان کا منزل کوفہ تھا، کوفہ جہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اور وہ دارالخلافت تھا پورے اس ریجن کا، یعنی آپ عراق سے لے لیں وہ ایران تک، خراسان تک، یہ سب انڈر آتا تھا وہ کوفہ اور بصرہ کے۔ تو یہ ان کا یہاں پہ مسلم ابن عقیل گئے تھے نا، پہلے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو سلام اللہ علیہ کو بھیجا تھا، اور لوگوں نے ان سے بہت ہی وعدے کیے، ان سے بہت ہی بیعتیں کی، پھر آخر میں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ امام حسین علیہ السلام مکے سے نکل چکے تھے، تو راستے میں خبر ملا کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں۔ مسلم نے خط لکھا تھا کوفے سے کہ آپ تشریف لائیں، لوگ ادھر آپ کے ساتھ ہیں، لوگوں نے بیعت کی، آپ تشریف لائیں، لیکن اس کے بعد حالات بدل گئے، پھر مسلم شہید ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام نکل گئے تھے، اور ان کے پاس امام حسین علیہ السلام کا مقصد منزل کہاں تک؟ کوفہ تھا ان کا، جیسے ان کو دعوت دی گئی تھی کوفہ آنے کی، تو وہ کوفہ جا رہے تھے۔ تو کوفہ میں بنی امیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا تھا کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کے جو ہوادار اور حامی ہیں، یہاں پہ بہت ان کی حرکات بہت میں شدت آئی ہے، یہاں پہ مسلم ابن عقیل بھی کوفہ میں ہیں، وہ یزید کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو آپ کا جو گورنر بصرہ میں، کوفہ میں، یہ بہت ہی سافٹ آدمی ہے، نرم آدمی ہے، یہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، یہاں پہ آپ ایک لائق آدمی کو بھیج دیں۔ تو یزید اس زمانے میں مثلا جب اس طرح کے ارجنٹ خطوط ہوتے تھے نا، تو وہ اس کا جو ایلچی ہوتا تھا بہت اسپیڈ سے جاتا تھا، گھوڑے پہ بہت اسپیڈ سے، مثلا 1-2 دن میں وہ کوفے سے شام تک پہنچ جاتا تھا، کیونکہ آدمی اگر اکیلا ہو، راستہ پتہ، اس کا کام یہی ہو کہ بھئی میں اس کا کام ہے سفر کرنا کوفہ اور شام کے درمیان، تو وہ بہت اسپیڈ سے جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی قافلے کے ساتھ جب جاتا ہے نا، بچے بیوی ساتھ ہیں، تو ہر منزل پہ رکنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، وہ تو سلو ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ 2 قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، سفر جو ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا جو پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کام یہی سفر کرنا، کہ خط لے کے جانا، پیغام لے کے جانا، وہ بالکل، اور سرکاری جو خطوط ہوتے تھے نا، گورنمنٹ کے جو حساس ہوتے تھے، وہ تو بہت ہی اسپیڈ سے پہنچاتے تھے۔ تو یزید نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا، کوفے کا جو نعمان ابن بشیر کوفے کا وہ گورنر تھا، وہ بڑا سافٹ آدمی تھا بیچارہ کیا کہنا، وہ بھی ملعون ہے، بنی امیہ کا آدمی ہے، وہ کہتا تھا لوگوں سے، یہ کہتا تھا کہ بھائی تم اگر ہمارے خلاف نہ اٹھو نا تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، بھائی آپ بس حکومت کے خلاف آپ کام نہ کریں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہ نرم آدمی تھا۔ یزید نے اس کو ہٹا کر عبید اللہ ابن مرجانہ ابن زیاد، جو اس کے، دیکھیں یہ زیاد جو تھا، یزید اس کو اپنا چچا مانتا تھا، اس کا عبید اللہ کا والد جو تھا، اس کا چچا نہیں تھا، یہ بڑا لائق آدمی تھا، زیاد بہت ہی لائق آدمی تھا، یعنی بہت ہی فصیح، بلیغ، شجاع، اور ایڈمنسٹریشن میں بہت ہی تیز تھا، ایڈمنسٹریٹر جو تھا نا، گورنر تھا، یہ معاویہ کے زمانے میں ایڈمنسٹریٹر تھا، یہ بہت ہی ماہر آدمی تھا۔ تو
معاویہ کو یہ بہت پسند تھا, اس کی وفاداری کی ضرورت تھی, تو اس نے معاویہ نے یہ کہہ دیا, اس سے کہہ دیا کہ آپ حقیقت میں میرے بھائی ہیں. چکر یہ ہے کہ آپ کی والدہ جو ہے, میرے والد صاحب نے آپ کی والدہ کے ساتھ زنا کیا ہے. اور کئی لوگوں کو شاہد بھی لے کے آئے معاویہ نے, شاہد بھی لا دیا کہ بھائی جی ہم نے دیکھا کہ وہ بغیرت آدمی تھا نا, وہ اب معاویہ بادشاہ ہے, وہ آدمی لائق تھا, فصیح تھا, بلیغ تھا, شجاع تھا, اور کیا بھائی آپ کا تیز آدمی ہے, لیکن دنیا پرستی میں وہ مان گیا جی میں اس کو اگر شاہی خاندان سے ایک شخص ملحق ہوتا ہے نا, بادشاہ کا بھائی بن جاتا ہے دنیائی لحاظ سے, تو اس کی بڑی عزت ہے. تو اس نے یہ قربانی دے دی بھائی, اس نے بے عزتی قبول کی, اپنی ماں کو اس نے زانیہ بنا دی. اس نے کہہ دیا چلیں ٹھیک ہے, میری ماں سے آپ کے والد صاحب نے غلط کام کیا تو میں آپ کا بھائی ہوں. اس کے سارے خاندان اس کے خلاف ہو گئے کہ اس کو لعنت کی, تو ذلیل آدمی, تم نے ہماری بے عزتی کرا دی اس عمر میں, تو خود اپنی ماں کو جو دنیا سے جا چکا اس نے تم نے زانیہ بنا دی, اور تو بہرحال معاویہ نے اس کو اپنا بھائی بنا دیا. تو یہ جو ہے بنی امیہ کا آدمی بن گیا. زیاد جو بنی امیہ کا نہیں تھا, اس طرح معاویہ نے فراڈ کر کے اس کو اپنا بھائی بنا دیا, تو یہ شاہی خاندان کا نمبر 2 بن گیا بھائی, نمبر 2. اور اس کا کام یہی تھا کہ یہ عراق میں اس کا گورنر تھا, شیعوں کو قتل کرو, جو امیر المومنین علیہ السلام کو گالی نہ دے, کہتا ہے گالی دے دو, گالی دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, گالی نہیں دیتا قتل, ان کے گھر گرا دو, ان کے آنکھیں نکال. اس زمانے میں یہ بڑا رسم ہوتا تھا, کسی کو اگر قتل نہیں کرتے تو اس کے آنکھ نکال دیتے, تو وہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو اس کا یہ بعد میں مر گیا یہ زیاد جو ہے, اس کا بیٹے کو یزید نے, اس کے بیٹے کو, وہ بنی باپ کی طرح تھا, جو بنی امیہ کے نہیں تھے لوگ یہ لوگ, لیکن یہ بنی امیہ میں ملحق ہو گئے تھے, نقلی بنی امیہ, اور اصلی بنی امیہ سے زیادہ یہ بنی امیہ کے ہوادار بنے. تو اس کو یہ کوفے کا گورنر بنا دیا, اور اس کا ٹاسک, اس کا خط بھی لکھا کہ مجھے رپورٹ میں لے کے مسلم ابن عقیل کوفے میں, وہ کوفے میں یہاں پہ ہمارے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہے, اور حسین علیہ السلام بھی جو ہیں وہ مکے سے کوفے کی طرف آ رہے ہیں, تم نے اس فتنے کو دبانا ہے, تم نے, اور تم نے اس پہ اس کو پتا تھا, پھر وہ گورنر کو پتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, بادشاہ مجھ سے کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ یہی چاہتا ہے کہ میں دشمنی وغیرہ میں, وہ سب کو پتا تھا ان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے ایسے خطوط, ایسے چیزیں ہوں آپس میں کہ ان کے تاریخ میں ذکر نہیں ہے ان کا. پھر عبید اللہ ابن زیاد کو نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفے سے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا, اور کوفے میں یہ ہر قبیلے پہ اس نے لگا دیا کہ بھئی تمہیں اتنے ہمیں آدمی چاہیے, ضرورت ہے, اگر اتنے آدمی نہیں دے گے لشکر میں تو تمہارا سر قلم ہوگا. تو قبیلے کے سرداروں کو مجبور کیا کہ تم آ جاؤ حسین علیہ السلام کے لیے جنگ میں آ جاؤ. تو ہزاروں کی تعداد میں اس نے لشکر جمع کیا, اور ہر روز لشکر پہ لشکر بھیجتا تھا کربلا کی طرف. عمر ابن سعد کو وہاں پہ کمانڈر معین کیا کہ تم نے ان کو قتل کرنا ہے. جی ہاں, تو امام حسین علیہ السلام کا منزل کہاں تھا؟ منزل تھا ان کا کوفہ. اور اگر یہ راستہ نہ روکتے نا, جیسے مسلم ابن عقیل سے اگر لوگ وفا کرتے, کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے, مسلم کا یہی ارادہ تھا نا, مسلم کا ارادہ یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے کوفے پہ ہم قبضہ کریں. اگر کوفے پہ ان کا قبضہ ہو جاتا, مسلم کی حکومت بن جاتی, امام حسین علیہ السلام آ جاتے, کوفہ بالکل ایک امن علاقہ تھا ان کے لیے, ان کا اپنا شہر ہوتا. لیکن یہ تو نہیں ہونا, مسلم ان کے آنے سے پہلے شہید ہو گئے اور مسلم کے ساتھ غداری ہو گئی, پھر ہوا جو ہوا. جی اچھا سر, چلیں, یہ تو مولا تو اپنے قافلے کے ساتھ مکہ شریف سے نکل گئے, پہلے مدینہ سے گئے, مکہ گئے, مکہ سے پھر آگے نکل گئے. جی اب ہم بعض روایات میں تو 72, جیسے کہ 72 شہداء کا ہم نام سنتے ہیں. جی بعض روایات میں ہم نے سنا ہے کہ یہ تقریباً 100+ لوگ تھے. جی اب گزارش میری یہ ہے, اس وقت جس انسان کو یا اصحاب کے بچوں کو, یا اگر کوئی رسول خدا کے بہت کلوزسٹ جو تھے وہ بھی زندہ ہوں اگر ایٹ دیٹ ٹائم, تو جو بھی وہاں پہ زندہ تھے, امام کے قافلے کے علاوہ جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں, جن کو یہ پتا ہے کہ مولا نے جیسے کہ قتال کر دیا ہے یزید کے خلاف اور امن کی جانب جا رہے ہیں, اب تمام عالم اسلام کو جو مولا کی ایک آواز ہے, کیونکہ جناب کو پتا ہے کہ سب لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں اور مولا جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں اور عمرے میں بدل دیا ہے, ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جو انٹینشنلی یہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین جو رائٹ پہ ہیں, لیکن جنہوں نے انکار کیا, کیونکہ بعض اوقات میں میری گزارش پوری سن لیجیے گا, کیونکہ دوران سفر بھی مولا نے, ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں, مولا کئی جگہوں پہ گئے ہیں, انہوں نے جا کے
اپنے بعض اصحاب کو یہ اس چیز پہ کہا ہے کہ آپ میرے ساتھ آؤ, بالکل آپ میرے ساتھ آؤ, میرے لشکر میں میرے ساتھ ملو. پہلے اپنے ساتھیوں کو بھجوایا مولا نے, لیکن بعد میں ایک ایسے بھی مولا کے صحابی تھے جن کے پاس مولا خود گئے ہیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا, بلکہ اپنے گھوڑے کی پیشکش بھی کی. تو مولا نے کہا کہ یہ آپ کے کام آئے گا نہ کہ میرے. تو ان لوگوں کو, اب وہ لوگ جو مانتے ہیں کہ مولا صحیح ہے, ٹھیک ہے, مولا حق ہے, لیکن آئے نہیں ساتھ, اور تمام لوگوں کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا وہ کس سٹیج پہ کھڑے؟ بالکل, یہ تو سب لوگوں پہ واجب تھا امام حسین علیہ السلام کی طاعت کرنا, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت واجب ہے, ٹھیک ہے, نصرت کرنا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ ان کا ساتھ نہ دیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو بہت بڑا فسق ہے. اگر کفر نہ ہو سکتا ہے کفر ہو, اگر کفر نہیں ہے بھائی, تو کم از کم اس سے بڑا فسق اور اس سے بڑی خیانت اور اس سے بڑی غداری تصور نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ضروری کام ہے, میں کہیں جانا ہے, میں نے, لیکن مولا اور میں نے حج بجا لانا ہے. اللہ یاری صاحب, لیکن جب مولا اپنا لے کے لشکر نکلے ہیں تو تب وہ جنگی لشکر نہیں تھا, کیونکہ خواتین تھیں, مولا کے بچے تھے. اور نہیں, امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے نا, وہ کوفے میں جب جا رہے تھے تو وہ یقینی تھا کہ ان کا ٹکر ہوگا بنی امیہ سے. وہ بالکل وہ خود پتہ تھا اگر مکے میں رہیں تو یہاں پہ جنگ ہوگی, یہاں پہ شہید ہو جائیں گے, اور اگر کوفہ چلے جائیں, کوفہ میں جو بھی حالات ہوں, دیکھیں کوفہ اگر مسلم وہاں پہ مسلم ابن عقیل قبضہ کر لیں تو اس کے بعد جنگ تو ضروری ہے. یزید تو اس طرح نہیں بیٹھے گا, یزید بڑا لشکر لے کے آئے گا شام سے, ٹھیک ہے نا, یزید بڑا لشکر لے کے آئے گا شام سے, یا مثلا بصرے میں جو اس بنی امیہ کے لوگ ہیں وہاں سے لشکر آئے گا. وہ یہ تو بنی امیہ کی جو حکومت تھی صرف عراق توڑی تھی. بنی امیہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عظیم حکومت تھی, یعنی شمال افریقہ سے ہندوستان تک ان کی حکومت تھی. تو یہ تو یقینی تھا کہ وہ جنگ تو ہونا ہے. اور امام حسین علیہ السلام بھی جن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ ملیں, وہ ان کو تو ایسے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ سفر میں ایسے ساتھ آ جائیں, ہم سفر بنے. ان کو بلا رہا تھا کہ بھئی ہم شہادت کی طرف جا رہے ہیں, ہم قتال کی طرف جا رہے ہیں, جنگ کی طرف جا رہے ہیں, قربانی کی ضرورت ہے. تو اس لیے بلا رہے تھے امام حسین علیہ السلام. جی ہاں, اور جو نہیں آئے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں سارے. تو دیکھیں اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کو امام نہیں مانتا, وہ تو اس کے اسلام جو صرف زبانی اسلام ہے, ٹھیک ہے نا, جو ائمہ علیہ السلام کو نہیں جانتے, ان کو پہ ایمان نہیں رکھتے, ان کا صرف اسلام زبانی اسلام ہے. اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کو امام مانتا ہے اور پھر نصرت نہیں کرتا, دیکھیں یہ اگر ظاہری طور پہ مسلمان ہو بھی نا, تو اس کے اسلام میں اور کفر میں اتنا فاصلہ نہیں ہے. اگر ظاہری طور پہ مسلمان کہہ بھی سکیں اس کو, ٹھیک ہے, ٹیکنیکل کہ یہ مسلمان ہے, بہت سارے مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, ان میں اور کافر میں اتنا فرق نہیں ہوتا. یہ انہی مسلمانوں میں جنہوں نے نصرت نہیں کی. بالکل صحیح. امام حسین علیہ السلام کو دیکھا اور نصرت نہیں کیا. نہیں, اگر جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کی, یعنی یزید کے لشکر میں گئے نا, ان کے کفر میں تو شک ہی نہیں ہے. وہ تو ان کے تو کفر میں شک, بے شک. جی ہاں, بالکل صحیح.